إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال جل شأنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر و تحمید اللہ کا منحکمین کی شان شایان ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنا، دعوت دین کے لیے، یہ ایک بہت ہی عظیم مشن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سابقہ انبیاء کا مشن بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتے رہے. دعوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلانا، پکارنا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعات ہو، کچھ پکارنے والے نعوذ باللہ الی ابواب جہنم، وہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. اور اللہ رب العزت تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اپنی رحمت کی طرف اور جنت کی طرف. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں بھیجے وہ مخصوص وقت کے لیے آتے تھے. ان کا حلقہ مخصوص ہوتا تھا. جب وہ امت دنیا سے چلی جاتی، وہ نبی دنیا سے چلے جاتے، اللہ نئے نبی، نئی امت دنیا میں نازل کر دیتے. لیکن آپ آخری رسول. اب وہ انبیاء کا مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری بنی. اسی لیے یہ امت سب سے بہترین امت ہے. آپ نے ابھی آیت مبارکہ سنی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ جو مشن انبیاء کا تھا، جو مشن رسولوں کا تھا، وہ مشن اب ہم نے اللہ کے فضل سے پورا کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں بھی، اس کا احساس بھی اپنے دل میں اجاگر کریں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس عظیم مشن میں حصہ بھی لے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی وجہ سے قیامت کے دن سرخرو فرمائے. آپ لوگ ویسے ابھی سے تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں، ابھی تو پروگرام شروع ہو رہا ہے. کچھ احباب ماشاءاللہ سونے بھی لگ گئے.
ذرا ہاں جی ہم مراقبہ نوم نہ کریں، یہ اپنے گھٹنے پکڑ کے مت بیٹھے، سیدھے ہو کے بیٹھیں گے تو نیند نہیں آئے۔ آپ میں سے الحمدللہ بہت سے احباب دعوت دین کے میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کا مشن بھی الحمدللہ یہی ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ارکان دعوت جو ہوتے ہیں یہ 4 ہیں۔ کچھ چیزیں ہم آپ سے سنیں گے بھی تاکہ آپ یاد کر لیں۔ ارکان دعوت کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اگلا سوال ہم مجھ سے کریں گے جو سو رہا ہو۔ 4 ارکان دعوت ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دعوت دینی کس چیز کی ہے؟ دوسرے نمبر پہ دعوت دینے والا کون ہے؟ تیسرے نمبر پہ کس کو دعوت دی جائے گی؟ اور چوتھے نمبر پہ کیسے دعوت دی جائے گی؟ ان چاروں ٹاپک پہ ہم تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے دعوت کس چیز کی دی جائے؟ دوسرے نمبر پہ دعوت کون دے؟ داعی کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ تیسرے نمبر پہ کس کو دعوت دی جائے؟ جس کو ہم نے دعوت دینی ہے ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور چوتھے نمبر پہ اسلوب دعوت کیا ہونا چاہیے؟ ان چاروں کو آپ جب اچھی طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہماری دعوت بڑی پر اثر رہے گی۔ تو ہم نے دعوت کس کی طرف دینا ہوتی ہے؟ اسلام کی طرف۔ کس کی طرف؟ اسلام کی طرف۔ اور اسلام ہم سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ماشاءاللہ آپ کو شروع سے ان آداب سے روشناس کروا دیا گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے، ایک شخص آیا، سفید لباس تھا، مسافر، لیکن اس پہ مسافروں والے آثار نہیں تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور اس نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال ہی یہ کر لیا، اسلام کیا ہے؟ جس کی طرف ہم نے دعوت دینی ہے وہ ہے کیا چیز؟ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ آپ میں سے کوئی بیٹا یہ 5 کھڑا ہو کے گنوا دے گا؟ ہاں ماشاءاللہ، اٹھے بیٹا۔ کلمے سے بات شروع کریں شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے وَأَنْ أَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ دوسرے نمبر پر وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، تیسرے نمبر پر وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، چوتھے نمبر پر وَحَجِّ الْبَیْتِ، پانچویں نمبر پر صوم رمضان۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ 5 چیزیں اسلام ہیں، یہ چیزیں آپ یاد کریں۔ سب سے پہلے نمبر پہ شہادتین، کلمہ توحید، کلمہ رسالت۔ توحید کی طرف دعوت داعی کو سب سے پہلے دینی چاہیے۔ یہ چیزیں آپ نوٹ کریں، یاد کریں۔ بعض خطبہ ہمارے، ایک بھائی مجھے کہنے لگے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت پہ میں نے جمعے شروع کیے ہیں، اور الحمدللہ کی فضیلت پہ میرے 25 جمعے ہو گئے۔ تو میں نے اپنی انگلی گھونٹوں میں رکھ لی، 25 جمعے الحمدللہ کی فضیلت پہ۔ یہ تو پھر آپ نے سیدھی سی بات ہے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے۔ خطیب کی دعوت کا سب سے بنیادی مرکز توحید ہونا چاہیے، توحید سے بات شروع کریں۔ اس وقت تو لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے اور لوگ ان کو پتہ نہیں کیا کیا دعوتیں دے رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا معاذ بن جبل کو بھیجنے لگے نا، اللہ اکبر، ایک ایسا عظیم مشن ہے
جس پہ آپ نکلے، گھروں سے نکل کے دور دراز سے یہاں آئے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کے مسجد میں آتا ہے نا، اور الحمدللہ اجتماع بھی مسجد میں ہو رہا ہے، تاکہ وہ دین کی کوئی بات سیکھ لے، اللہ رب العزت اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتے۔ اس مشن پہ دیکھیں کیا ہونے لگا ہے۔ آپ نے سیدنا معاذ بن جبل کو روانہ کیا ہے۔ یہ بات ہم آگے لا بھی رہے ہیں کہ داعی کیسا ہونا چاہیے، جس کو دعوت پہ روانہ کیا جائے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس وقت لوگوں کے دعوت کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔ بڑی معذرت سے ہم ایک مسجد میں تھے تو جماعت کے کچھ لوگ آئے تو امام صاحب نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھا۔ تو ہم نے کہا بھائی مغرب کی 2 رکعتیں؟ انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں۔ تو دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ داعی ہیں، یہ لوگوں کو دین سکھانے نکلے، یہ دعوت دینے نکلا ہے شخص جس کو اتنا پتہ نہیں کہ مغرب کی نماز کو 2 رکعتیں پڑھنی ہے یا 3 پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے سیکھیں، العلم بالتعلم، پہلے انسان سیکھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل کو روانہ کر رہے ہیں، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جلیل القدر سے صحابی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے جتنے علماء فوت ہوں گے نا، قیامت کے دن سب سے آگے معاذ بن جبل ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام سب سے زیادہ جاننے والے سیدنا معاذ بن جبل۔ آپ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کریں۔ آپ اس واقعہ سے اس مشن کی اہمیت کو بھی سمجھ جائیں۔ سواری پہ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں۔ آپ ساتھ چلا کرتے تھے، معاذ رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار ہیں، آپ ساتھ چل رہے ہیں، نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے باتوں باتوں میں پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا معاذ اب کی بار تیرا گزر یا میری مسجد سے ہوگا یا میری قبر سے ہوگا، میں دنیا سے چلا جاؤں۔ کس دل سے معاذ روانہ ہوئے ہوں گے مدینہ سے، کیا نشتر اور تیر چلے ہوں گے ان کے دل پہ۔ چاہتے تو کہہ سکتے تھے آپ کے پاس ہی میں رہ لیتا ہوں، آپ کے جانے کا وقت جو قریب ہے، آخری وقت میں وہ تو مجھے اپنے پاس رہنے دے۔ لیکن جس مشن پہ آپ بھیج رہے ہیں اس مشن سے معاذ کو انکار نہیں ہو سکا رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑے افسردہ دل سے مدینہ سے نکلے، اور واقعتاً یہ آپ کی آخری ملاقات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ معاذ سب سے پہلا کام فدعوہم الی الاسلام، تو نے سب سے پہلے دعوت دینی ہے تو کس چیز کی؟ اسلام کی دعوت دینی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں ہمارے طلباء بھی ہیں، باہر سے بھی طلباء موجود ہیں۔ آپ کل کو انشاءاللہ خطیب ہیں، آپ کل کو معلم ہیں، آپ مدرس ہیں، آپ مربی ہیں، آپ دائی ہیں، آپ واعظ ہیں۔ سب سے پہلا واعظ، پہلی خطابت، آپ کا پہلا درس وہ دین اسلام کی اہمیت سے بات شروع ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جس مسجد میں کوئی اچھا خطیب ہو نا، وہاں کے مقتدیوں کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بڑی ترتیب سے دین سمجھا رہا ہوتا ہے۔ لہذا دین سے بات شروع کرے، توحید سب سے پہلے۔ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے نا، لوگوں کو یہی پتہ نہیں توحید کیا ہوتی ہے۔ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ تم ہر ویلے توحید کرتے رہتے ہیں۔ تو میں بالکل سادہ سی زبان میں آپ کو سمجھانا چاہوں نا، تو 3 چیزیں ہم یاد کریں تو توحید ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ ہمیں دنیا میں کس نے بھیجا ہے؟ کیوں جی؟ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ کیا ہمیں پتہ ہے وہ اللہ کون ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ اللہ کون ہے، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے اسماء کا،
اس کے صفات کا، اس کی قہریت کا، اس کی جباریت کا، اس کی قدر و منزلت کا، اس کی تعظیم کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ میں بڑی معذرت سے کچھ باتیں سردن بھی کروں گا۔ ایک جگہ پہ پروگرام پہ ایک شاعر صاحب نے اپنی طرف سے نظم بنا کے پڑھی۔ دل تو نہیں کر رہا میں یہ الفاظ بولوں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کی بیماریاں ہیں نا، تو اپنی نظم میں وہ کہہ رہے تھے اللہ میاں تھلے آ، یعنی کہنا یہ چاہتا تھا وہ کہ ہمارے حالات دیکھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ میاں تھلے آ۔ میرے درس کا موضوع تو اور تھا، لیکن میں نے اس کی یہ سن کے نظم اپنا موضوع ہی بدل۔ ہم یہی نہیں جان سکے اللہ رب العزت کی عظمت کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ۔ سب سے زیادہ خوف اس ذات کا ہمارے دل میں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ محبت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ توکل اگر اس پہ ہے تو اللہ رب العزت کے جو عذاب اور نصرے بنائے ہیں اس کا خوف بھی تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر مجھے علم ہو جائے کہ دنیا میں ایک جنتی ہے تو میں کہوں گا وہ عمر ہے، اور اگر مجھے پتہ چل جائے دنیا میں ایک جہنمی ہے باقی سب جنت میں جائیں گے تو میں کہوں گا عمر ہے۔ ڈرنے کی حالت بھی یہ، توکل کی حالت بھی یہ۔ اور یہاں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نقطہ ذرا یاد کر لیں۔ وہ کہتے ہیں انسان اپنی زندگی میں اللہ رب العزت سے ڈرنے کا پہلو زیادہ غالب رکھے۔ لوگ امیدیں زیادہ باندھ بیٹھتے ہیں، اس لیے عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ کے خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کر کے ڈرتے رہتے تھے، پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اور ہم ایک نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس جنتی ہو گئے۔ لہذا زندگی میں خوف کا پہلو غالب رکھیں، اور جب موت قریب ہونا، انسان موت کی کشمکش میں چلا جائے، اس وقت اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن کا پہلو غالب کرے۔ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ۔ لہذا اس وقت تو بالخصوص معاشرے میں چونکہ کام اس طرح کے بہت عام ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کا دورہ ہے، اور جب لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کا خوف کہاں دل میں رہ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی میں دہرا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ، اور طائف کی وادی سے لے کے یمن کی پٹی تک یہ پہاڑ سارے تہامہ کے پہاڑ، اتنی نیکیاں۔ فرمایا لیکن قیامت کے دن اللہ ان نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا۔ فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہ رہ جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلدی سے کہنے لگے صفہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا دینا وہ لوگ کون ہوں گے جن سے اس طرح کے اعمال گناہ سرزد ہو گئے کہ ان کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ہواؤں میں اڑ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتکم ومن اخوانکم یصلون کما تصلون یأخذون من اللیل کما تأخذون ولکن اذا خلوا انتہکوا محارم اللہ۔ نمازیں پڑھنے والے تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب، تمہارے کنبے قبیلے کے، بلکہ تہجدیں بھی پڑھتے ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، لیکن ان میں ایک بیماری بہت عام ہو جائے گی، اور وہ بیماری کیا؟ جب اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کی پرواہ نہیں کرتے۔ نوجوان اکیلا بیٹھا ہے موبائل پہ، فیس بک کھولی ہوئی ہے، یوٹیوب کھلا ہے، اور نہ جانے کون کون سی ایپ کھول کے وہ اللہ کی نافرمانی، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں قیامت کے دن ہواؤں میں اڑا دی جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تو ہے، جلوت میں ہے یا خلوت میں ہے، لوگوں میں ہے یا اکیلا ہے، شہر میں ہے یا باہر ہے، وطن میں ہے بیرون وطن ہے، جہاں لوگ جاننے والے ہوں وہاں انداز اور ہوتا ہے، جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو وہاں انداز اور ہوتے ہیں۔
فرمایا تو جہاں بھی ہو تیرے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. دعا کریں اللہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق اور صفات کے متعلق کوئی کتاب پڑھیں، معلومات حاصل کریں. میں ایک کتاب کا آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، بڑی آسان اور صاف ستھری کتاب ہے اس موضوع پہ، حقیقت شہادتین، مل جاتی ہے بازار سے. پڑھے، ہمیں پتہ چلے یہ کیا ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف بٹھا لیں، تقوی بٹھائیں، پرہیزگاری بٹھائیں. جب کبھی شیطان ہم پہ حملہ کرے اور گناہ کروانے لگے، ہمیں آخرت کی یاد ستانے لگ جائے، ہمیں آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، مجھے اپنے مرنے کا ڈر لگ جائے، قبر میں اترنے کا، سوالات کا، فتنہ قبر کا اور عذاب قبر کا خیال شروع ہو جائے، یہاں سے تو توحید کا درس شروع ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ، آپ ذرا اللہ رب العزت کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اذن لی ربی ان اتحدث بملک من ملائکہ، اللہ رب العزت مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی بات تو ذرا ان لوگوں کو سنا دے. یہ فرشتے کون ہیں؟ حملۃ العرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے. سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کی طاقت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کے کندھے سے لے کے اس کے کان کی لو تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے. 700 سال سواری سفر کرے، یہ فاصلہ اس کے کان کی لو سے کندھوں تک کا ہے. آپ بتائیں اس فرشتے کی طاقت کا کیا حال ہے، جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے. قیامت کے دن اسی عرش کو 8 فرشتے تھامیں گے. اور دوسری حدیث میں تو آپ نے فرمایا جس فرشتے کے پھونک مارنے پہ قیامت قائم ہونی ہے نا، اس کو میں نے دیکھا، اس نے وہ بوک اپنی زبان پہ رکھا ہوا ہے جس میں اس نے پھونک مارنا ہے، اس کو زمین کی طرف جھکایا ہوا ہے، نظریں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں، کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں. وہ اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. جو ہی اسے اللہ حکم دیں گے وہ پھونک مارے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں ہم انسان ہو کے ان فرشتوں کی طاقت کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان فرشتوں میں اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں. انسان اور جن ایسی مخلوق ہیں جو اپنی مرضی کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے نا، اپنی اسی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے. اس نے وہ بھوک رکھا ہوا ہے، اس کا منہ جھکایا ہوا ہے، کان اپنے رب کی طرف لگایا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. کیوں جی؟ ایک عام اندازے کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے کوئی 7-8 ہزار سال تو گزر گئے. آگے دنیا کا کتنا باقی ہے؟ اتنا طویل عرصہ وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری اور تعمیل کے لیے کھڑا ہے. نیچے رکھ دے بھوک اور کہے جب اللہ حکم دے گا میں اٹھا کے پھونک مار دوں گا. فرشتے میں تو اتنی بھی جرت نہیں ہے، اور ہم انسانوں کے اتنی جرتیں کرتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے تو توحید کے مسائل کو سمجھیں کہ توحید کیا ہے، وہ اللہ کون ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کے بارے میں آپ جتنا جانتے ہوتے ہیں نا اتنی آپ کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے. آپ آج کل کے علماء کو لے لیں، جس کو آپ نے بہت سنا، جن کے علم کو آپ نے بہت سن لیا، ان کے عمل کو بہت دیکھ لیا، آپ کو اتنی شدید محبت ہوتی چلی جاتی ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہی نہیں، سیرت اور صورت کا ہمیں علم نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں توحید کو یاد کرنا ہے. فادعوہم الی الاسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے ارکان ہیں. سب سے پہلے دعوت بھی ان کی طرف ہونی چاہیے اور داعی کو ان کی پوری معلومات بھی ہونی چاہیے. ایک مسجد میں مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، وہ بھول گئے، ایک سجدہ چھوڑ دیا، مقتدی بھی نہیں بولے. سیدھی سی بات ہے، مقتدیوں کا خیال بھی تو کہیں اور ہوتا ہے. مقتدی اس لیے نہیں بولتا کہیں میں ہی غلطی پہ نہ ہوں.
ایسے نہ ہو میں لقمہ دوں اور بعد میں میری غلطی نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، ان میں ایک بھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں رہ جائے گا، فتنوں کے دور۔ تو بہرحال مختصر یہ، جب سلام پھرا تو لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ نے تو ایک سجدہ کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، ہاں۔ انہوں نے کہا چلو پھر نماز دوبارہ پڑھیے۔ یہ مسجدوں کے امام ہیں، یہ خطیب ہیں، یہ داعی ہیں، یہ لوگوں کو دین سکھانے والے، جسے اتنا نہیں پتا کہ میں نے اب کرنا کیا ہے، نماز کے بنیادی مسائل سے غافل۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ علماء کو اٹھائے گا تو جاہل عالم بن کے بیٹھ جائیں، یذلون و یذلون۔ لہذا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس چیز کی طرف آپ نے اور میں نے دعوت دینی ہے نا، اسلام کی بنیادی چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ باقی رہی بات کہ داعی جو دوسرا رکن ہے دعوت کا، داعی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تو ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، چونکہ اصل تو دعوت کے میدان میں کردار داعی کا ہوتا ہے۔ لہذا یاد رکھے وہ داعی کامیاب ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، جو کہتا ہو وہ کرتا ہو، لوگوں کے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا درس دے، اور خود جب اکیلا ہو تو اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آئے، خود لوگوں کو جھوٹ سے بچنے کی دعوت دیتا رہے، اور جب اپنی باری آئے تو پھر وہاں جھوٹ بول دے۔ یہی لوگ تو نعوذ باللہ جن کو اللہ کے رسول نے قیامت کے دن جن کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد نعوذ باللہ چکر لگا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ کو بتایا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے اور خود اسی کام میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ دعا کریں اللہ ہمیں قول و فعل کا سچا بنا، ہمارے قول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس جگہ پہ آپ اس آیت کریمہ کو بھی سامنے رکھیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت دینے والا پوری حکمت اور بصیرت سے کام ہے، پوری حکمت اور بصیرت سے۔ اور میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جن لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہوتی ہے نا، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نقطے بھی 3 ہیں، الحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جس کو آپ دعوت دیں گے وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو یہ وہ بڑا نیک بندہ ہے، عامل ہے، عمل کرتا ہے، عبادت شوق سے کرتا ہے، بس اسے کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ وہ عمل کرے گا حکمت کے ساتھ، چاہے آپ اس کو کوئی دلیل نہ بھی دیں وہ مان لیں۔ لیکن دوسرا شخص جو اعمال میں بڑا سست ہے، نیکی میں پیچھے پیچھے رہنے والا ہے، فرائض میں سستی کرنے والا ہے، یہاں صرف حکمت نہیں چلے گی، الموعظۃ الحسنہ، اچھا واعظ کریں اس کو، جس کو ترغیب و ترہیب کہتے ہیں، اس کو دلائل دیں، اسے ڈرائیں، اسے سمجھائیں، اسے فضیلت بتائیں، اگر وہ کام نہ کرنے پہ سزا ہے تو وہ سزائیں اس کو بتائیں، اور بڑی ہی بصیرت کے ساتھ اس کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آگے سے اختلاف کرنے والے ہوتے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں، تو جادلہم باللتی ہی احسن۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان سے بڑے احسن انداز میں آپ مجادلہ کر سکتے ہیں۔ داعی، دعوت دینے والا بڑا نرم دل ہونا چاہیے، اخلاق اس کے اندر ہونا چاہیے، اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دعوت پہ پھول نہیں پڑے تھے۔ جب آپ نے کہا تھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، ہم نے آپ کو صادق و امین پایا۔ تو فرمایا پھر اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو قولوا لا الہ الا اللہ، پھر شہادت کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو پھر سب سے پہلے چچا نہیں تو مارے پتھر، کنکریاں پھینکی، تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ مت سمجھیں کہ یہ میدان پھولوں کا سیج ہے۔ ہم نے تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دین کے لیے کوئی زیادہ تکلیفیں برداشت کی نہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، کہتے رہیں، واپی ہونے کا تانا دیتے ہیں، دیتے رہیں، گستاخ ہونے کی باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں، آپ پلٹ کے ان کو کبھی جواب نہ دیں، بس پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے، آپ نے آپ کو برا بھلا کہنے والوں کا زندگی بھر کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ ان کے ساتھ الجھنا شروع ہو جائیں گے نا، آپ دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ صبر، برداشت، سورہ عصر پڑھے نا تو یہ بات سمجھ آتی ہے دائی کے لیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ آپ لگے رہیں، جمے رہیں، لگے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک آدمی آپ سے سوال کرنے لگا ہے، نہ آپ نے اس کا کچھ دینا ہے، نہ کوئی اس کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اس کے سوال کرنے کا انداز کتنا عجیب، ایک موٹی چادر آپ کے گلے میں ڈال کے اس کو یوں کر کے اس نے گھمایا اور زوردار جھٹکا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے یہاں گردن پہ نشان پڑ گئے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا آپ لوگوں کو بڑا کچھ دیتے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ذرا تصور کریں، اس جگہ پہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارا کیا انداز ہوگا؟ ہم نے تو جن کو دینا ہوتا ہے نا، جن کا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے، وہ ذرا تھوڑی سی سختی کرے تو ہمارے تیور ہی بدل جاتے ہیں، جا میں نہیں دیتا، کر لے جو کر، ہمارے لہجے بدل جاتے ہیں۔ اس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دینا۔ اس کے سوال کرنے کا انداز اتنا بھونڈا، اتنا سخت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ اس چادر کے نشان پڑ گئے، اور کہنے لگا لوگوں کو بڑا مال دیتے ہو، مجھے نہیں دیتے، مجھے بھی دو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے صحابہ کو فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ اور اسے بھی بیت المال سے کچھ دے آؤ۔ ایسا اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں لوگ برا بھلا کہتے رہیں، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ عقل مند لوگ کہتے ہیں بڑے پہاڑ سے ٹھوکر کھا کے کوئی نہیں گرتا، ہمیشہ لوگ کنکریوں سے ٹھوکر کھا کے گرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہ دیا کریں، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ وہ آپ کو محمد کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم مجمد کہہ رہا ہے؟ تو کیا جواب تھا آپ کا؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں کہہ رہا، میرا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی اور کو کہہ رہا ہو۔ یہ اخلاق اپنائے نا دائی، اس کی دعوت میں اثر اتر آتا ہے، مٹھاس ہونی چاہیے۔ یہ دین بڑا میٹھا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے 3 کام کرو گے مٹھاس تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کا اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کو ایک شخص کہنے لگا کہ جی وہ فلاں بندہ نا آپ کو گالیاں دے رہا تھا، تو انہوں نے آرام سے کہا میں نہیں لیتا۔ کہ تھانوں وہ گالاں دیندا ہے، انہوں نے کہا میں نہیں لینا، بس بات ختم۔ ہم ٹو میں لگ جاتے ہیں، کون ہے، کون اس کے پاس بیٹھا تھا، کس کے ساتھ اس کی باتیں ہو رہی تھی، یہ بھی میرے مخالف ہے، وہ بھی میرے مخالف ہے۔ نہیں، یہ نہ میرے پیغمبر کی سنت ہے اور نہ ہی میرے پیغمبر کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بات سن رہی ہیں، میں ان کے لیے بھی اشارہ کر دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، نبی کی بیوی، تہمت لگ گئی ان کے اوپر، نعوذ باللہ، اور تہمت بھی برائی کی۔ پورے مدینے میں بات پھیلی ہوئی تھی
لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کو پتہ ہی نہیں. کیا اخلاق ہے، کیا زندگی گزارنے کا اسلوب ہے. فضول چیزوں سے اپنی جان چھڑاؤ، کیوں ان چیزوں کو دماغوں میں بٹھا کے نعوذ باللہ اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنا اخلاق بھی برباد ہو رہے ہیں. اتنا بڑا الزام، طوفان مچا ہوا تھا مدینے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو ان کے گھر بھیج دیا تھا. کہتی ہے مجھے کچھ محسوس ہوتا کہ آپ کے بولنے کے انداز بدلے ہوئے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا گیا ہے. یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اور عورتیں طوفان کھڑا کر دیتی ہیں. وہاں طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور اماں جی عائشہ صدیقہ کو پتہ بھی نہیں ہے. اور آپ کے اور میرے فائدے کی ایک اور بڑی بات ہے، سن لیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کو کب پتہ چلا تھا؟ مصطح بن اساسہ کی والدہ جو الزام لگانے والوں میں شامل تھے، مصطح، سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ باہر نکلی. رات کو نکلا کرتی تھی عورت قضاء حاجت کے لیے. والدین بیٹھے ہو، بات سن لیں غور سے. بچے بیٹھے ہو، اپنے والدین کے لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا کے اٹھو. مصطح بن اساسہ کی والدہ کو ٹھوکر لگی اور ٹھوکر کھا کے کہنے لگی تعیسا مصطح برباد ہو گیا تو. اماں جی عائشہ صدیقہ نے سنا لیکن چپ کر گئی، چپ رہی. کسی کے کام میں ٹانگ مت اڑایا کریں، اپنے کام سے کام رکھیں. دوبارہ سے اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہو گیا. مصطح بن اساسہ کی والدہ کو پھر ٹھوکر لگی، گرنے لگی تو کہنے لگی او مصطح تو برباد ہو جائے. اللہ اکبر. تب جا کے ماں جی عائشہ صدیقہ کہنے لگی ام مصطح آپ کیا کر رہی ہیں؟ ٹھوکر تجھے لگتی ہے، بد دعا بیٹے کو دیتی ہے. تجھے پتہ نہیں تیرا بیٹا بدری ہے، بدر میں شریک ہے؟ جواب کیا تھا ام مصطح کا؟ کہا عائشہ تجھے نہیں پتا، میرا بیٹا ایک ایسا گناہ کر چکا ہے، تجھے پتا چلے گا تو پاؤں سے زمین نکل جائے گی. مجھے پتا ہے آج ٹھوکریں لگ رہی ہیں تو بیٹے کے گناہوں کی وجہ سے لگ رہی ہیں. بچ کے رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ایک دائی صاف ستھری زندگی گزارنے والا ہونا چاہیے. کسی کو آپ کے اخلاق پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زندگی شیشے کی طرف صاف ہونی چاہیے. ماں جی نے پوچھا کیا ہوا کیا ہے؟ کہا تیرے ہی بارے میں بات ہوئی ہے. تو وہ جو پیچھے رہ گئی تھی نا غزوے میں بنی مستلق میں، تیرا ہار گم ہو گیا تھا اور تو صفوان بن معطل کے اونٹ پہ سوار ہو کے آئی تھی تو تیرے اوپر زنا کی تہمت لگی ہوئی ہے عائشہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہا ہے میرے اوپر؟ کہاں ہاں. کہا اللہ کے رسول کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا پتہ ہے. میرے باپ کو امی کو پتہ ہے؟ کہا پتہ ہے، پورے مدینے میں خبر ہے. یہ خدائے ذوالجلال کی قسم ہمارے لیے بڑا سبق ہے. اپنا وقت عبادت میں گزارو، اپنا وقت تعلیم و تعلم میں گزارو، اپنا وقت ذکر الہی میں گزارو. فضول باتوں کی طرف توجہ نہ دو، کون کیا کہہ رہا ہے. یہاں بیٹھ کے یہ وقت ہم برباد کرتے ہیں. اس وقت کا قیامت کے دن سوال نہیں ہونا. ماں جی کو پتہ ہی کو نہیں، پورے مدینے میں خبر پھیل گئی. وہ ایک الگ بات ہے، یہ یعنی واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ہر چیز سے. اگر آپ دائی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگ تو دعوت دینے والے لوگ، امامت کروانے والے لوگ، خطابت کرنے والے لوگ، تعلیم کرنے والے لوگ، ان کی مثال سفید کپڑے سے دیا کرتے ہیں. اس پہ چھوٹا سا نشان بڑی دور سے نظر آتا ہے. انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ ان کی طرف. ان کا سرما بھی دوسروں کو برا لگتا ہے اور اپنی برائی کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. دائی کے اوصاف میں ہے اس کی زندگی انتہائی صاف ستھری ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے دے. جس کو آپ نے دعوت دینی ہوتی ہے
اس کے لیے آپ کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی دائی دنیا میں آیا؟ جن کو دعوت دی جا رہی ہے صحابہ کرام، کوئی کائنات میں ان جیسا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر اگر آپ سخت رویے والے ہوتے نا تو یہ جو آپ پہ جانیں فدا کرنے والے پھرتے ہیں نا، انہوں نے یہاں سے بھاگ جانا تھا۔ ایک مسجد اس لیے برباد ہو گئی ہے کہ وہاں کے امام صاحب پگڑی پہ مسا کرتے تھے، اور نمازیوں نے کہا مولانا پگڑی پہ مسا کرنا چھوڑ دیں وگرنہ ہم آپ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اس نے کہا پڑھنی ہے پڑھنی، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، جاؤ میں پگڑی پہ مسا کروں۔ ایسے دائی ہوتے ہیں، ایسے خطیب ہوتے ہیں، ایسے امام ہوتے ہیں، ایسے واعظ ہوتے ہیں۔ کہاں ہے حکمت؟ کہاں ہے موعظہ حسنہ؟ کہاں ہے بصیرت؟ کہاں ہے بصارت؟ ایک چھوٹے سے مسئلے پہ جو صرف اور صرف جواز کی حد تک ہے، سر پہ مسا کرنا افضل ہے یا پگڑی پہ مسا کرنا افضل؟ ایک افضل عمل چھوڑ کے جائز عمل کی طرف تو جا رہا ہے، اور وہ بھی اختلاف والا کہ صرف امامے پہ مسا ہوگا یا پگڑی پہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ مسجد برباد کر لی مولانا نے۔ ایسے دائی نہیں ہوتے۔ اپنے مدعوین کا خیال رکھا کریں بھائی، خیال رکھا کریں۔ کیا کیا واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک بندے نے آ کے پیشاب کر دیا مسجد نبوی میں۔ جاء اعرابی فبال فی المسجد۔ بڑی معذرت سے میں اوورآل بات کر رہا ہوں، ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے۔ مثال دیا کرتے ہیں، گھنٹی بج پوے نا کسی دی نماز موبائل دی، وہ بیچارہ بھول کے آ گیا ہماری مسجد میں، اور اس کے موبائل کی رنگ ٹون اوپن رہ گئی، نماز میں اس کی گھنٹی لگ گئی، بس پھر دیکھیں ہمارے نمازی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ صرف کھا نہیں جاتے اسے، باقی سارا کچھ کرتے ہیں۔ اتنی تیز نظروں سے گھورتے ہیں اس کو۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینے والے۔ بندہ پیشاب کر رہا ہے، صحابہ دوڑے اس کو ڈانٹنے کے لیے، دوڑتے ہوئے صحابہ کو میرے پیغمبر نے واپس بلایا، فرمایا لا تظلموا، نہ اسے ڈانٹو نہیں۔ اگر اس اللہ کے بندے کو مسجد کے تقدس کا پتہ ہوتا تو یہ کیوں ایسا کرتا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے ایسے رویے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے برتن منگوایا پانی کا، اس مٹی کے اوپر آپ نے زمین کے اوپر پانی بہایا، اور پھر اس کو بڑے پیار سے بلا کے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے۔ آپ سے ایک بات کر لوں، ویسے آپ تو ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، بعض لوگ صرف مسجد کا واش روم استعمال کرتے ہیں بس۔ پتہ ہے نا ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، آئے مسجد کا واش روم استعمال کیا اور چلے گئے، مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ اتنے پیار سے آپ نے سمجھایا کہ اس بندے نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پتہ کیا کہا؟ اللہم ارحمنی ورحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اپنے اس ربی پہ رحم کر دے، اور کسی پہ رحم نہ کرنا، یہ بڑے سخت ہیں۔ جس مسجد کے نمازی سخت ہوں گے وہ مسجد ویران ہوگی، جس مسجد کا مولوی سخت ہوگا وہ مسجد ویران ہوگی۔ جہاں نرمی وہاں نرمی، جہاں سختی وہاں سختی ہو۔ اور ایک بات آپ اور یاد کر لیں، میں صرف آپ کو سبق سنا رہا ہوں، کبھی بھی واعظین جن کو واعظ کر رہے ہیں، جس کو آپ درس دے رہے ہیں، جس کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی بھول کے بھی اس کی بے عزتی مت کیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے، مولوی صاحب کی تقریر میں سے کوئی اٹھ کھڑا ہو تو مولوی صاحب کے رنگ ہی بدل جاتے ہیں، تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ اور ایک دفعہ تو بچے تھے ہم اس وقت، ایک مولانا کی تقریر میں تھے،
ایک بندہ اٹھا تو انہوں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا ہے تو جتی اپنی پا کے نکلی ہے، جتی چور اٹھ کھلوندے نے۔ اس بندے نے کھڑے ہو کے وہاں مولوی صاحب کو گالیاں نکالی، کہا اگر میں نے آج کے بعد آپ کا درس سنا نا تو میرا بھی پیو کوئی نہیں۔ ایسے نہیں ہوتے واعظ، ایسے نہیں ہوتے دائی، ایسے نہیں ہوتے خطیب۔ آپ کو ان بھائیوں کے لیے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں اتنا نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے گرویدے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ہم انہی کے امتی ہیں، ہم انہی کی دین کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ رحمت والی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانا ولا ينزع من شيء الا شانا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اللہ اسے خوبصورت کر دیتا ہے، اور یہ نرمی جہاں سے اٹھ جاتی ہے اس چیز کو پھر برا بنا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صفت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور جن کے لیے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے جذبات بہت ہی زیادہ قابل قدر ہونے چاہیے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا اور وہ شراب پیتا تھا۔ اس کے والد صاحب نے اس کو بڑے بڑے علماء کے پاس لے گئے، جی آپ اسے سمجھائیں، اسے دعوت دیں، اسے بتائیں۔ وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ ایک کوئی مسجد میں آ گیا درس دینے، غیر معروف سا بندہ۔ تو یہ تو غیر معروف ہمارے ہاں ہی ہوتے ہیں نا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کم من مجہول فی الدنیا معروف فی السماء۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، ان کے تذکرے اللہ کے عرش پہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کتنے دنیا میں بڑے معروف ہوتے ہیں ان کو اوپر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے نا، ایک بندہ گزرا تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے حبیب یہ بڑی شان و شوکت کا مالک ہے، بات کرے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سفارش کرے فوراً مانی جاتی ہے، اور کہیں منگنی کا پیغام بھیج دے اس کا منٹ سے پہلے نکاح ہو جائے گا۔ بڑے اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ اور تھوڑی دیر کو ایک اور فقیر گزرا بیچارہ ہم جیسا، کہا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اس کو کون جانتا ہے، نہ اس کی کوئی بات سنے، نہ کوئی بات مانے، نہ اس کی سفارش چل سکتی ہے، یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا، کسی نے بات ہی نہیں ماننی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر منہ من ملء الدنیا، یہ دنیا میں جتنا کچھ ہے نا اس سے زیادہ یہ شخص پہلے آدمی سے اللہ کے یہاں بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ نہیں چاہیے پھوپھاں، سادہ بنے، سادہ، اللہ میں توفیق دے دے۔ تو اس نے اسے کہا کہ بیٹا آپ شراب چھوڑ دو یار، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بس اگلے ہی دن اس نے شراب چھوڑ دی۔ باپ بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو ہماری مسجد میں کوئی چلتا پھرتا مولوی صاحب آیا ہے، میں نے تو اس پہ بڑی محنت کی ہے، میں بڑے بڑے علماء کے پاس اس کو لے کے گیا ہوں، اس نے کسی کی نہیں مانی، اس کی بات کیوں مان لی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے اپنے بیٹے سے ہی پوچھ لیا، کہا بیٹا ذرا یہ راز تو مجھے بتاؤ، اللہ نے تجھے توفیق دے دی، تجھے اس گناہ سے توبہ کر لی، تو یہ بتا کہ کیوں اس کی بات تو نے مانی ہے، پہلے لوگوں کی نہیں مانی؟ اس نے کہا ابو رات کو نا میں ویسے ہی گیا ہوں مسجد میں اکیلا، تو یہ مولوی صاحب جو رات ہمارے پاس آئے تھے نا، یہ سجدے میں میرے لیے دعائیں کر رہے تھے، یہ سجدے میں گرا ہوا تھا اور اونچی آواز میں میرے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو شراب سے بچنے کی توفیق دے دے۔ کہا بس وہ چیز میرے اوپر اتنی اثر انداز ہوئی ہے، میں نے کھڑے کھڑے تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں شراب کا گھونٹ بھی نہیں پیوں گا۔ ہم میں سے کون اٹھ کے اپنے مقتدیوں کے لیے دعائیں کرتا ہے؟ استاد کو طالب علموں کے لیے کرنی چاہیے، طالب علموں کو استادوں کے لیے کرنی چاہیے،
خطیب کو اپنے مقتدیوں کے لیے کرنی چاہیے، اپنے سامعین کے لیے کرنی چاہیے. یہ تڑپ اپنے اندر پیدا کرنی ہے ہم نے، تب جا کے ہماری دعوت مؤثر ہوتی چلی جائے. اور آخری نقطہ بیان کرتے ہیں، وقت ختم ہونے والا ہے. ہم نے دعوت دینی کیسے ہوتی ہے؟ اگرچہ یہ باتیں تو ذکر کچھ ہو چکی، ہماری دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بڑے جدید قسم کے وسائل موجود ہیں، دعوت دینے کے بڑے بڑے طریقے موجود ہیں. آپ ان اسالیب کو اختیار کریں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، آپ نے پڑھائی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، سنائی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ دائرہ لگایا، اس دائرے کے اندر سے ایک لکیر بار کھینچی، اس لکیر کے دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکیریں لگا دی. یہ اسلوب دعوت استعمال ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے انداز ہیں. اچھا، بعض کچھ ہوتے ہیں نا بیچارے ہمارے جیسے سیدھے سادے، وہ آئے اپنا ہاتھ باندھ کے تقریر شروع کر دی اور یوں کر کے 10-15 منٹ 20 منٹ لگا کے چلے گئے. تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے BBC والے خبریں سنا کے چلے گئے. ایسے نہیں ہیں. پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے لگے نا اکبر الکبائر. آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. پھر آپ نے وہ 7 کے 7 گنوائے: الشرک باللہ والسحر وقتل النفس واکل مال الیتیم. یہ سب کرتے کرتے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ سیدھے ہو گئے، آپ نے انداز بدل لیا اور اس بات کو دہراتے ہی رہے، وقول الزور وقول الزور وقول الزور. انداز بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ ہیں تو سارے ہی گناہ بڑے خطرناک قسم کے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے جو معاشرے میں طوفان کھڑا کر دیتا ہے. فرمایا جھوٹی گواہیاں، اس سے بچ جاؤ. جھوٹی گواہی سے معاشرے برباد ہوتے ہیں، خاندان بگڑتے ہیں. ایک علاقے میں ایک بندے کو نا قتل کے جرم میں جھوٹی گواہی میں پھنسا دیا. جھوٹی گواہی اس پہ ڈال کے قتل کے کیس میں اس کو اندر کروا دیا. اب وہ بیچارہ اس جرم سے بالکل بری تھا. 25-30 سال اس نے جیل میں گزارے تو دماغ پک گیا نا اس کا. عید کی رات اس کو رہائی ملی. اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، پسٹل لوڈ کیا، جس نے گواہی دی تھی اس کے گھر میں جا کے اس کو گولی ماری. نتیجہ یہ ہے جھوٹی گواہی. تو بات کرنے کا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بدل لیا. جدید اسالیب ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر پروجیکٹر لگا ہوا ہے، صبح صبح ماشاءاللہ اس کو نیچے کر کے اس کے اوپر قرآن مجید کھول دیا جاتا ہے. محترم قاری صہیب سب تلاوت کرواتے ہیں، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہی وقت میں جب ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہمارا دماغ بھی حاضر ہوتا ہے. وہ بات بہت سمجھ آتی ہے. یہ دعوت کے اسالیب ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں ملاتے تھے. انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں جمع ہو چکی ہیں. اس لیے اسالیب بھی ہمیں سیکھنے چاہیے. ہم نے الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں اپنے ایک استاد جی سے اس موضوع پہ پڑھا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا، اس کا صرف 30% اثر ہوتا ہے، اور جو ہم اشارے کرتے ہیں ان کا 70% اثر ہوتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ نے بات سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کیا، خط کھینچ دیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں یہ جو لمبا خط ہے نا یہ ہماری امیدیں ہیں، اور یہ دائرہ موت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نشان جو میں نے لکیریں کھینچی ہیں یہ اس کی زندگی کے مصائب ہیں، تکالیف ہیں. ایک سے بچتا ہے دوسرے میں پھنس جاتا ہے، اس سے نکلتا ہے دوسرے میں پھنس جاتا ہے. اپنی امیدوں کو اپنے موت کے دائرے سے باہر نہ نکالو، امیدیں کم کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس. آپ بات ویسے بھی تو بتا سکتے تھے، لیکن سوال کر کے سامعین کی توجہ اپنے طرف کھینچ لی. یہاں میں آپ کو یہ بھی بات بتا دیتا ہوں، کچھ خطیب جو ہوتے ہیں نا
میں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ ادارے کی سطح پہ، ویسے مطلق بات کر رہا ہوں. لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، لوگ اس کی تقریر سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، اور وہ بیچارہ لگا ہوا ہے. یہ تو کوئی اسلوب نہیں، یہ تو دعوت کے اسالیب کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک ساتھی نے کہا تھا، بڑا پر اثر واز آپ نے کیا، کہا آپ روزانہ ہمیں درس دیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے وقفے سے درس رکھا، اور صحابی کہتے ہیں مخافت السآمۃ علینا، اس لیے آپ وقفہ ڈالتے تھے کہیں ہم بور ہی نہ ہو جائیں. لیکن یہاں بہت کم خطیب ہیں جو پرواہ کرتے ہوں گے. وہ ایک مولوی صاحب نے سنائی تھی بات، واللہ عالم سچی ہے جھوٹی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن چلیں ہم سنی سنائی بیان کر دیتے ہیں، مجھے جھوٹ سچ کا پتہ نہیں ہے. کہا مولوی صاحب کو عادت تھی آنکھیں بند کر کے تقریر کرنے کی. کوئی تھوڑے سے لوگ تھے، تقریر بھی اتنی لمبی کی کہ سارے ہی اٹھ گئے. تو اس نے آنکھیں کھولی تو ایک بیٹھا تھا. تو اس نے کہا ماشاءاللہ تو بڑا جیالہ ہے. انہوں نے کہا جیالہ نہیں، میں سپیکر والا ہوں، میں نے اپنے سپیکر لے کے جانے. لہذا اسلوب دعوت کا بھی اتنا خوبصورت رکھیں، جب آپ دیکھیں لوگ تھک گئے آپ بات بند کر دیں، سیدھی سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ رسی نہیں کھلوا دی تھی. اللہ اکبر. اور یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ 2 دن کا اجتماع ہے. میں پوری بصیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں، آپ جب تک یہاں بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. آپ نیکی میں بیٹھیں، نیک کام میں بیٹھیں. اسی نیکی کے لیے سیدہ زینب نے ایک رسی لٹکائی ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا رسی لٹک رہی ہے، آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ محترمہ کی رسی ہے. میں کیوں؟ کہا جب تہجد پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے نا، اپنے بالوں کو رسی سے باندھ لیتی ہے تاکہ نیند اڑ جائے. آپ نے فرمایا ہلو، اس رسی کو کھول دو، اللہ کو ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. شوق سے، ذوق سے، رغبت سے، توجہ سے، پوری دل جمی اور دل جوئی کے ساتھ جب تک آپ بیٹھے ہیں سنیں، اور خطیب بھی اس وقت تک بولے، اور جب دیکھے لوگ تھک گئے وآخر دعوانا الحمدللہ کرے، بات ختم کر دے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسالیب ہیں. ایک ہمارے ساتھی تھے، بات ختم کرنے لگا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا، 2 منٹ باقی ہے. ہماری فلائٹ ہوتی کبھی ریاض سے تو کبھی جدہ سے، اس میں بعض دفعہ 5-5 6-6 گھنٹے کا گیپ ہوتا تھا. ایئرپورٹ پہ بیٹھے، ایک ساتھی تھا وہ سعودی، اس کے سامنے ایک غیر مسلم بیٹھا ہے. وہ انگریزی زبان میں بات کرتا تھا، وہ عربی زبان میں بات کرتا تھا. آپ ذرا یہ ایک چھوٹا سا اسلوب دیکھیے، میں مثال دے کے بات ختم کرنے لگا. اچھا، اس کے پاس ایک کتاب تھی، جو انگریز تھا، غیر مسلم تھا. اس نے کتاب نکالی اور پڑھنے لگ گیا. اس طالب علم نے اپنے بیگ سے کتاب نکالی اور پڑھنے لگ گیا. اس کو یوں کر کے دیکھتا تھا اور پڑھنے لگ گیا تھا. اس نے کتاب بند کی تو اس نے بھی بند کر. وہ تھوڑا تجسس میں پڑ گیا کہ کیا ماجرا ہے. وہ اسے دیکھ کے مسکرایا. غیر مسلم جو تھا وہ لڑکے کو دیکھ کے ہنسا، وہ بھی آگے سے ہنس پڑا. اس نے زپ کھولی، کتاب بیگ کے اندر ڈال دی، اس نے بھی اندر ڈال دی. اب اس نے کیا کام کیا، اس نے بیگ کا دوسرا حصہ کھولا، اس میں اس نے سینڈوچ رکھا ہوا تھا، جوس رکھا ہوا تھا. اس نے وہ نکالا اور جوس پینا شروع کر دیا، سینڈوچ کھانا شروع کر دیا. اس کے پاس تھا نہیں، یہ جلدی سے دوڑا، اس نے وہاں کنٹین سے پکڑا اور یہ بھی اس کے سامنے بیٹھ کے کھانے لگا. اچھا، اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی، اس نے بھی اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی. اس نے برگر ختم کیا، اس نے بھی ختم کر دیا. اس نے جوس ختم کیا، اس نے بھی ختم کیا. تو اس نے اسے اشارہ کیا. یہ عربوں میں اشارہ ہے کہ آپ بہت ہی عمدہ انسان ہیں یار. تو اس نے بھی آگے سے اشارہ کیا، آپ بھی بہت عمدہ ہیں. اور جب دیکھا نا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈل گئی اور دل سے دل مل گیا اور ہم ایک دوسرے کو چاہنے والے بن گئے ہیں، اس نے اشارہ کیا، کام باہر چلیں. تو وہ کھڑا ہو گیا. انسان ہے نا، انس سے ہے، بڑھتا ہے ایک دوسرے کی طرف جب انسان محبت سے اور دل سے.
دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس بات کو پر نہیں لگے ہوتے جو دل سے نکلتی ہے، لیکن طاقت پرواز بڑی ہوتی ہے اس میں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس نے جو ہی یوں کیا کہ ہم باہر چلیں، اس نے کہا چلیں۔ اب اس کو عربی نہیں آتی، اس کو انگلش نہیں آتی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، وہاں اسلامک سینٹر ہیں بہت بڑے بنے ہوئے، وہاں لے گیا۔ وہاں جو انگلش جاننے والا لڑکا بیٹھا تھا نا، کہا یار اس کو اسلام کی دعوت دو۔ اس نے جو ہی اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ سلوب ہے، ہماری دعوتوں کے اسالیب ہونے چاہیے اور خوبصورت اسالیب ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ہمیں اپنے دلوں میں بٹھا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ جو کمی کوتاہی تھی اللہ رب العزت درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔